قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بے نمازی عورت کو پیش کیا جائے گا اور اس عورت سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اے عورت بتا، تجھے میں نے جوانی دی، تجھے میں نے زندگی دی، تیرے اندر میں نے جان کو ڈالا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو نے میری عبادت کیوں نہ کری، تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ عورت جواب دے گی، اے اللہ، میری فیملی تھی، میرا گھر تھا، میرے بچے تھے جن کے کاموں کی وجہ سے مجھے کبھی وقت نہیں ملا کہ میں نماز پڑھ لیتی، اور میرا شوہر بہت بڑا ظالم تھا، وہ مجھے نماز سے روکا کرتا تھا، اس انسان نے کبھی مجھے نماز کا حکم نہیں دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اس عورت کے سامنے پیش کرے گا اور پوچھے گا، اے عورت بتا، کیا تیرا شوہر آسیہ کے شوہر فرعون سے بڑا ظالم تھا؟ جب آسیہ نے فرعون کے یہاں رہ کر جو خود کو انا ربکم الاعلی یعنی سب سے بڑا رب بتایا کرتا تھا، اس کی زوجیت میں رہ کر، اس کے یہاں رہ کر جب حضرت آسیہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، تو پھر مجھے یہ بتا تو نے نماز کو کیسے چھوڑ دیا؟ اگر عورت اپنے شوہر کے ظلم سے نماز چھوڑتی تو سب سے پہلے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نماز چھوڑتی، لیکن آسیہ نے نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، آسیہ نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، آسیہ فرعون کے یہاں رہی لیکن نماز کی پابند رہی۔ تو مجھے یہ بتا کہ تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ تیرے شوہر کی وجہ سے تجھے وقت نہیں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یہ عورت تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے میرے دربار میں شرم آنی چاہیے۔ اسی وقت اللہ حکم دے گا دو فرشتوں کو، اے فرشتوں، اس عورت کو پکڑو اور اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے چلو۔ وہ فرشتے اس عورت کو پکڑیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھ سے خطا ہو گئی، میں تمہارے دربار میں یہ عرض لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ میں نے کیا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ موسیٰ، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی میں نے معافی اللہ سے مانگ لی ہے، لیکن میں تمہارے دربار میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ تم مجھے یہ تو بتا دو، اس گناہ کی میں نے معافی مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس گناہ کو بخش دیا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا، بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کا قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ جملہ سنا تو اس عورت سے کہا، اے عورت، میرے دربار سے باہر نکل جا، میرے دربار سے باہر نکل جا، تو نے ایک بچے کا قتل نہیں کیا بلکہ تو نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلی، روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا موسیٰ کی بات۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم نے اس عورت کو اپنے دربار سے کیوں واپس کر دیا؟ ارے وہ تو تمہارے یہاں معافی مانگنے آئی تھی اور تم نے اسے اداس واپس کر دیا، خالی ہاتھ بھیج دیا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اس دنیا میں اس عورت سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عورت سے بڑا بھی کوئی اس دنیا میں گنہگار ہو سکتا ہے کہ جس نے زنا کیا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس نے اس کا بھی قتل کر دیا؟ اس سے بڑا کون گنہگار ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، وہ انسان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ڈالی، جو انسان 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، انسان بے نمازی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ انسان ایسی زانیہ عورت سے بھی زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ زنا کرنے والی عورت سے بھی زیادہ اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ بے نمازی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال آپ نے دیکھا ہے، ہر گھر میں اگر 10 لوگ رہنے والے ہیں تو 10 بے نمازی ہیں، مسجد میں آنا انہیں پسند نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو کبھی اس کے گھر کا کھانا نہیں چھینتا، پانی نہیں چھینتا،
کبھی سورج کو بھی حکم نہیں دیا کہ سورج فلاں بندہ میرا نافرمان ہے تو اس کے گھر میں اپنی کرنیں نہ ڈالنا. لیکن میرے بھائیوں مسلمانوں، جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو کھانا نہیں چھینتا، دولت بھی نہیں چھینتا، عزت مرتبہ کچھ نہیں چھینتا، سب کچھ وقت پر عطا کرتا ہے. لیکن جب میرا رب ناراض ہوتا ہے نا تو نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے. تو کتنا بھی مالدار ہو جا، کتنا بھی تیرے پاس میں پیسہ ہو، مال ہو، اگر تو بے نمازی ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تجھ سے سب سے زیادہ ناراض ہے. لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس پیسہ آ گیا، اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے. اللہ کے راضی ہونے کی دلیل پیسہ نہیں ہے. اللہ کے راضی ہونے کی دلیل بڑی بڑی پراپرٹی، بڑی بڑی بنگلے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان سوکھی روٹی کھائے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے.